ان کے چہروں کی زیارت کرنا ماں باپ کی سعادت سمجھو. جن کے چلے گئے وہ تلاش کرتے پھرتے ہیں، جن کے ہیں قدر کوئی نہیں. میرے بچوں رونق انہی سے ہے. جنازے جس دن اٹھ گئے تمہیں مخلص ہو کر دعائیں دینے والا کوئی نظر نہیں آئے گا. دوست وہ بنانا میرے لاڈلے جو تیری سالگرہ میں گفٹ دے. دوست وہ بنانا جو تیری ہر خوشی میں ساتھ دے. نہیں، دوست اسے بنانا جو تیرے غموں اور دکھوں کا ساتھی ہو. نبی کا دوست ایک ہی تھا، صدیق اکبر. اللہ اکبر. حضرت عقیل رضی اللہ عنہ نے سیدنا صدیق اکبر سے عرض کی، پیچھے سادات ہے نبی کا گھرانہ. صدیق چلتے 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 ساتویں صف میں چلے. حضور تشریف لائے. میرا ابو بکر کہاں ہے؟ کہا وہ بیٹھ. ادھر آ. کیوں گیا؟ حضرت عمر یا کس نے کہا؟ حضرت عقیل نے پیچھے بٹھا. بس پھر نبی نے جو دکھوں کی داستان سنائی. عقیل نہیں جانتا یہ وہ میرا ابو بکر ہے، جب سب چھوڑ گئے تھے تو ساتھ اس نے دیا تھا. عقیل تو نہیں جانتا تن کے کپڑے اس نے اتار کے دے دیے تھے. عقیل تو نہیں جانتا ساری رات غار میں مجھے لے کے بیٹھا رہا تھا. عقیل تو نہیں جانتا یہ پنجوں کے بل چل رہا تھا، اس کے پاؤں زخمی ہو گئے تھے. میں نے پوچھا ابو بکر پاؤں کیوں نہیں رکھتا؟ کہا رسول اللہ پورے پاؤں کے نشان، دشمن پیچھے آ رہا ہے، پنجوں سے اس لیے چل رہا ہوں. ابو بکر کو کچھ ہو گیا تو ابو بکر کا نقصان ہوگا. آقا اگر میری وجہ سے تجھے کچھ ہو گیا تو ساری امت کا نقصان ہو جائے گا. میرے محترم دوستو بزرگوں، ہمیں دین اسلام میں کے ذریعے سے اللہ نے تحفہ دیا. قرآن جس کے صدقے سے، ایمان کی بہاریں جس کے صدقے سے، اس ہستی کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. موجودہ دور کے اندر جو اس وقت ہمارے حالات ہیں، ہم ملچاہی زندگی گزار رہے ہیں، اور اس ملچاہی زندگی کے حال کو دیکھ کر خدا قرآن میں کہہ رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لوگ کہتے ہیں کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے کے بعد جب نماز قرآن کی دعوت دی جائے، ایمانیات کی دعوت دی جائے، اعمال صالح کی دعوت دی جائے تو سارے کے سارے کہتے ہیں اے جہاں مٹھا اگلا کہ ڈٹھا. یہ کتنا بڑا بہتان ہے، کتنا بڑا جھوٹ ہے. اس جہان کو یاد کر کر آمنہ کے لال کی نیندیں اڑ گئی. سیدہ فاطمہ الزہرا اس جہان کو یاد کر کے ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کے خدا کے قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی. اس جہان کو یاد کر کے جناب سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان میں بیٹھ کے اتنا رویا کرتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی. کسی نے پوچھا عثمان دورہ داماد ہے، تجھے تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت دی ہے. آپ فرمایا کرتے او لوگو اس روزے والے سے میں نے سنا ہے اے عثمان قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھا، یہ جنت کا باغ ہے، جہنم کا گڑھ ہے، آخری منزلوں میں سے پہلی منزل قبر ہے. میں اس لیے ڈر رہا ہوں پتہ نہیں عثمان کے ساتھ قبر کے اندر کیا سلوک کیا جائے گا. حضرت عثمان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور چور ہے، شہادت قریب ہے، دنیا سے جانے کا وقت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کے کہہ رہے اے علی تو تو اے عمر تو تو بڑا بہادر تھا، اچھے اچھوں کے چھکے چھڑا دیا کرتا تھا. بڑے آج میرے عزیزوں محبین کی 8 دن کی نمازوں کا پتہ کوئی نہیں. جمعے کی نماز ایسا سٹائل جمعے کی نماز کے اندر ہوتا ہے، پتہ نہیں اللہ کے آگے سجدہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، پتہ نہیں اللہ کو اپنے پیسے کا روب دکھانے کے لیے آ رہے ہیں. فرمایا اگر تمہیں پتہ لگ جائے تم نماز کی حالت میں کس کے آگے کھڑے ہوتے ہو، تم نماز کی حالت میں کس سے ملاقات کرتے ہو، تم کسے اپنے دکھڑے سناتے ہو، کس کی تعریف کرتے ہو، کون تمہارے سے مخاطب ہوتا ہے، اگر تمہیں اللہ کی ذات کی بڑائی کا پتہ لگ جائے، فرمایا قیامت آ جائے زندگی تمہاری بڑھ جائے تم سلام پھیرنا گوارا نہ کرو. اللہ اکبر. یہ کیسا عاشق ہے نماز کی حالت میں 2 منٹ بھی کھڑے ہو کے اپنے رب سے ملاقات نہیں کرتا ہے. قد
15 مرتبہ ایک ایک اذان میں بلاوا آتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 4 مرتبہ بلاوا آ گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، 6 مرتبہ بلاوا آ گیا، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، 12 مرتبہ بلاوا آ گیا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، 15 مرتبہ بلاوا آ گیا، تجھے تیرا مالک تیرا یار، تیری ماں تیرا باپ تیرے گھر والے تیرے رشتہ دار تجھے مس کال دے، تیرے پر تجھے میسج کرے، دکان چھوڑ کے جاتا ہے، مکان چھوڑ کے جاتا ہے، اللہ اکبر، ان کی محبت میں کہاں جا رہے ہو یار؟ بچے ہیں یار، بیوی ہے، بچے کو اسکول چلانے کا وقت ہو گیا، اکیڈمی چھوڑ کے آنے کا وقت ہو گیا، اکیڈمی کا وقت یاد ہے، کھانے کا وقت یاد ہے، اسکول کا وقت یاد ہے، کاروبار کا وقت یاد ہے، اور تجھے انسان کہتے ہوئے اپنے آپ کو شرم کیوں نہیں آتی؟ تجھے خدا کے آگے جھکنے کا وقت یاد کیوں نہیں آ رہا ہے؟ جو ہمارے حکموں سے روگردانی کرے گا، جو ہمارے سے رخ موڑے گا، اللہ اکبر، دنیا میں تجھے راجہ صاحب کہے، ملک صاحب کہے، اوان صاحب کہے، دنیا میں تجھے عبدالحنان کیوں نہ کہے، تجھے کبو کہے، ارائی کہے، اگر ہمارے سے بے رخی کر کر کے چلے گا، ہمارے سے منہ موڑ موڑ کے چلے گا، تو پھر قرآن کا فیصلہ سن، اولئک کالانعام بل ہم اضل، فرمایا اگر تو ہمارے سے ناراضگی کرے گا، ہمارے سے سلانی کرے گا، ہمارے حکموں کی نافرمانی کرے گا، تو دنیا تجھے امیر صاحب کہے، میں اللہ تجھے آسمانوں سے انسان کہنے کے لیے بھی تیار کوئی نہیں، جانور ہے بھلو بدل، جانوروں سے بدتر۔ کھڑے ہو کے کھانا کھانا یہ تو جانوروں کا طریقہ، انسانوں کا نہیں۔ دیندار گھرانے بھی اس سیلاب کے اندر بہہ گئے۔ یہ رسم و رواج، یہ ڈھولک، یہ باجے تاجے، یہ گانے، دو گھنٹے شادی حالوں کے بعد، اے خدا کے واسطے اپنے نکاحوں کو کیوں ضائع کر رہے ہو؟ ان گانوں کی نحوست اپنے بچوں کے اوپر اللہ کے واسطے نہ ڈالو۔ علماء رگڑے کے اندر آ گئے، عام بندے کو تو احساس ہی کوئی نہیں۔ بڑے بڑے دیندار، یہاں تک ماشاءاللہ اللہ اور ترقی عطا فرمائے، داڑھیوں والے، وہ بھی شادی حالوں میں میرے عزیزوں ننگے سر ہو کے پھر رہے ہیں۔ ان سے پوچھو مسجد کی ٹوپی کہاں اور تیری دکان، تیرے کاروبار شادی حال کی کہاں؟ اس کا مطلب اللہ کے گھر کا دین اور ہے، شادی حال کا اور ہے، گھر کا دین اور ہے۔ میرے عزیزوں 4 لاکھ روپیہ شادی حال کو والے کو دیا کہ 4 لاکھ روپے میں کیٹرنگ کا سامان ہے، بجلی پنکھے کرسیاں آپ نے دینی ہے، کھانا بھی اپنی مرضی سے دیں گے۔ اللہ اکبر، کسی بندے کے اندر جرت نہیں ہے، ٹو 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 گانا بج رہا ہے، پیر صاحب بھی بیچارہ مجبور ہو کے بیٹھا ہے، میں بھی بیٹھا ہوں، سارے کے سارے بیٹھے ہوئے۔ اور ظالمو، تم بے ایمانی کی موت چاہتے ہو، تم بغیر کلمے کے مرنا چاہتے ہو، ہمیں تو بغیر کلمے کے نہ مارو۔ رب اکبر کی قسم، اسرائیل کا کوئی پتہ نہیں، گھنٹی بجا کے نہیں آتا، بکنگ کرا کے نہیں آتا، الارم دے کے نہیں آتا، تھانے کچہری میں اعلان کر کے نہیں آتا، روٹر والی گاڑیوں میں رو 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 کر کے نہیں آتا۔ خدا پاک کی قسم ہے، او لوگو، کھانا کھانے والے دور کی بات ہے، بارات کے اندر آنے والے دور کی بات ہے۔ ہم نے اس دولہے کا بھی نظارہ کیا جس کا بھی نکاح ہو رہا تھا، لوگ مبارک باد دے رہے تھے، اچانک وہ دھڑم سے گرا۔ خدا پاک کی قسم، مبارک انا للہ و انا الیہ راجعون کے اندر تبدیل ہو گئی۔ اور لوگوں، رب اکبر کی قسم، جو کھانا اس کے ولیمے پہ پکنا تھا وہ کھانا اس کی میت پہ پکا۔ وہ قادر ہے، وہ کر سکتا ہے، علی کل شیء قدیر ہے، جو کوئی نہیں کر سکتا وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو آپ میں اس کی مرضی کے بغیر سانس اندر کا باہر اندر کا نہیں لا سکتے، وہ تیری میری مرضی کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ ہم مخلوق ہیں، وہ خالق ہے۔ اللہ اکبر، ہم مخلوق ہو کر اس کے محتاج، وہ خالق ہو کے کسی کا محتاج نہیں۔ اس لیے تو قرآن میں کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تھا اکیلا ہوں، رہوں گا اکیلا۔ اللہ اکبر، بے نیاز ہوں، نہ تھی نہ ہے نہ ہوگی نہ قیامت تک۔ کائنات کے اندر بڑے بڑے ترب خان ہیں،
کائنات کے اندر بڑے بڑے ہلاکو کھائے، اللہ اکبر، میرے ایک حکم نے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کے اندر مسل کے رکھ دیا، ایسا کر دیا، اللہ اکبر، داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں، اللہ اکبر، جولا کہا وولا ہوا، جزلا کہا کلا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ تیری حقیقت اللہ، میری حقیقت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ میری حقیقت تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا۔ میری حقیقت فقضاهن سبع سماوات في يومين فأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم۔ میری حقیقت الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم۔ میری حقیقت الم نجعل الارض بہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا۔ میرا بندہ، میری حقیقت افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت والى الجبال کیف نصبت۔ کھول دو پردہ، ہٹا دو پردہ، میری حقیقت آیا ہے، پورا قرآن میری حقیقت ہے، تیری حقیقت۔ هل اتى للانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ تیری حقیقت یہ، اگر میں تیری اوقات تیرے پہ ظاہر کر دوں، جس مٹیریل سے میرے بندے تو بنا، اس گند کو میں تیرے پہ ظاہر کر دوں، مجھے میری کبریائی کی قسم میرے گھر کے اندر تجھے گھسنے نہ دے، میرا چاہنے والا تیرے سے ہاتھ نہ ملائے۔ اے میرا بندہ، جس پانی کی بوند سے میں نے تجھے بنایا، ہاتھ پہ لگ جائے ہاتھ نہ پاک ہے، ہاتھ کی پشت ہتھیلی پہ لگ جائے ہاتھ نہ پاک ہے، کپڑوں پہ لگ جائے کپڑے نہ پاک ہے۔ فتبارک اللہ۔ اے میرا بندہ، کیوں میری تعریفوں کی گیت نہیں گاتا، جس نے تجھے گندے مادے سے پیدا کر کر ساری مخلوق کا سردار بنا دیا ہے۔ پھر میں قرآن میں کیوں نہ کہوں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اے میرا بندہ، کب تک مجھے جھٹلائے گا؟ تجھے آج نہیں کل ماننا پڑے گا۔ اے اللہ، آج جو نے میرے پر چادر ڈال کر میرے گند کو، اللہ اکبر، اے اللہ، پردہ ڈال رکھا ہے، سنبھال رکھا ہے۔ اے میرا بندہ، دنیا میں بازار میں نکلتا ہے، سلام سلام سلام، آؤ جی چائے پی لو، آؤ جی اخبار پڑھو۔ میں بتا دوں رات کیا کیا تھا، کس کے دروازے پہ گیا تھا، کسے اپنے دروازے پہ بلایا تھا، اور جا میں نے اپنی قریبی کا معاملہ فرما کر تیرے پہ پردہ ڈالا۔ تیری پگڑی 1 منٹ میں اتر جائے، تیری داڑھی 1 منٹ میں اتر جائے، اوے تیرے چٹے کپڑے 1 منٹ میں اتر جائے، اور تیرا تقوی، تیری پرہیزگاری، میں یوں کر کے آنکھ کا اشارہ کر دوں، دھری کی دھری رہ جائے۔ تیرا زہد تقوی، تیری تسبیح پھیرنا، تیرا حلال حرام کی پہچان کرنا، تیرا متقی بننا۔ خبردار، یہ تو میں نے رحمت والی چادر کے اندر لپیٹ رکھا ہے۔ اللہ خبردار، مجھے غصہ نہ دکھانا، نہ بالوں کی چمک دکھانا، نہ بالوں کا سٹائل دکھانا، نہ کپڑوں کی کڑک دکھانا، نہ موبائل دکھائیو، نہ راڈو گھڑی دکھائیو، نہ گاڑی زوم زوم کرتی دکھائیو، نہ بڑے بڑے کنال کی کوٹھی دکھائیو۔ میں وہ اللہ ہوں، اگر میں تجھے کوٹھی میں بٹھا سکتا ہوں تو تیری گردن کو مروڑ کر میں قبر کے گڑھے میں بھی تجھے پھینک سکتا ہوں۔ خبردار۔ باپ پر تیری، بیٹی پر تیری، بیوی پہ تیری، یار پہ تیری، جسے تو 30,000 مہینہ 40 تنخواہ دیتا ہے، اس پہ تیری نہیں چلتی، انگلیاں مٹکا کے مجھے دکھاتا ہے۔ خبردار، اگر میں توڑنے پر آیا تجھے میں ایسا اپاہج کر کے بستر پہ ڈال دوں گا، پھر تو میری طرف دیکھ دیکھ کے روئے گا، مجھے تیرے پہ ترس نہیں آئے گا۔ سامنے پانی کا جگ پڑا ہوگا، اللہ اکبر، گلاس پڑا ہوگا، بیوی کو اشارے کر کے رو کے دکھائے گا، منہ تیرا ٹیڑھا کر دوں گا، یہاں سے تیرا آنسو نکلے گا۔ تیری بات کو بیوی نہیں پہچانے گی، بچے سے کہے گی دیکھ تیرا ابا کیا کہہ رہا ہے، بچہ کہے گا اماں میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اللہ اکبر، اللہ فرمائے گا
ہاں آ گئی حقیقت. وہ جو مسجد کے سامنے اکڑ اکڑ کے پھرتا تھا, وہ جو کہتا تھا ہر وقت اذان کا شور ہے, وہ جو کہتا تھا اللہ اکبر, بچے کو حافظ بنا کے میں نے بھوکا مارنا ہے, دیکھ دیکھ کے ساری چیزیں میری تھی, مال تجھے میں نے دیا, شہرت میں نے دی, عزت میں نے دی, جوانی میں نے تجھے دی, چمک چہرے کی میں نے دی, اگر میں لینے پہ آیا میں نے اسے کسی سے پوچھا کوئی نہیں, کسی سے مشورہ کوئی نہیں کیا, رات کے اندھیرے میں یوں اکڑاتا اکڑاتا اکڑتا گھر گیا تھا, صبح کے اجالے میں ایسا بستر پہ پڑا ہوا ہے, پاس پانی کا گلاس پڑا ہوا ہے, میں نے گلاس پکڑنے کی طاقت کو بھی تیرے سے چھین لیا ہے, چل یہاں سے. یہ آنکھوں کی گھوری کسی اور کو دکھائیو, نہیں یقین آتا خالقہ سراجیہ سے باہر نکل, پوچھ یہاں کے درختوں کی پتوں سے, پوچھ یہاں کی ہواؤں فضاؤں سے, پوچھ یہاں کی بلڈنگوں کی اونچی عمارتوں سے, پوچھ یہاں کے ذروں سے, پوچھ یہاں کے روڈ سے, کتنے دنیا میں آئے تھے جو کہہ رہے تھے پنڈی میرا پنڈی میرا, اللہ کی عزت کی قسم ہے وہ فرماتا او پنڈی میرا پنڈی میرا, بعضوں کا تو میں نے ایسا حال کر دیا کہ میں نے 3x5 فٹ کا قبر میں انہیں کمرہ ہی کوئی نہیں دیا ہے, پھینک دیا میں نے پڑے. آج لوگ خبردار, میرے سے صلح کرنا, میرے سے یاری پکی کرنا, میرے سے یاری پکی کرنے میں جان جائے دے دینا, اولاد جائے دے دینا. ایک سمیہ تھی دنیا کے اندر آئی تھی, 70 سال کی بڑھیا تھی, میرے سے یاری پکی کرنے کے لیے اس نے اپنا شوہر دے دیا, اس نے اپنا بیٹا دے دیا. اللہ اکبر. اور لوگوں, بدر کے مجاہد اٹھیں گے, احد کے شہید اٹھیں گے, حنین کے اٹھیں گے, مکے کی گلیوں میں مار کھانے والے اٹھیں گے, کسی کی گردن پہ ضرب ہوگی, کسی کی آنکھوں پہ ضرب ہوگی, کسی کے ہاتھوں پہ ضرب ہوگی. ایک بڑھڑی 70 سال کی سفید بالوں والی آئے گی, اللہ فرمائیں گے بتا تیرے ساتھ کیا ہوا, کہے گی اللہ اونٹوں کے ساتھ میرے پیروں کو باندھ کے میری شرمگاہ پہ برچھا مار دیا گیا تھا. اور میرے پیارو آج کی امی جان کو نانی جان کو 56 انچ کی سکرین پہ اردغل تو نظر آتا ہے, سامنے پڑا ہوا اللہ کا قرآن نظر نہیں آتا, مصلی نظر نہیں آتا. بتا تیری دادی جنت میں جائے گی کہ جہنم میں جائے گی؟ مالک ہے عدل کرے تا تھر تھر کمبل اچیاں شانہ والے, فضل کرے تا بخشے جاول میں جے منہ کالے. اور لوگ کہتے چلو کچھ تے جیب چھوئے, زبیل کا جداد کا بیان نہ کرنے جاؤ, کہ کچھ تو جیب میں ہوئے باقی کوئی بات نہیں, ٹائم لے لیں گے. میرے عزیزوں بتاؤ جو اللہ کے دربار میں تھیلا لے کے جانا ہے, بیگ لے کے جانا ہے, بتاؤ اس میں اندر سوراخ اتنے بھر رکھے ہیں, سوراخ اتنے, جو کمائی کرتے ہیں ان سوراخوں کے ذریعے نکل جاتی ہے. بتاؤ میرے پیارو اللہ کے پاس کیا لے کے جاؤ گے؟ اے جہاں مٹھا اگلا کہ ڈٹھا, کام نہیں بنے گا. کون ہے؟ عائشہ عفیفہ منزہ کائنات ہے, گلشن رسول کے اندلی بال, مومنوں کی معاشا, جس کے حجرے کو اللہ نے جنت کا ٹکڑا بنا کر اللہ اکبر آج تک آمنہ کے لال کو سلایا ہوا ہے, آرام فرما رہے, ابا بھی آرام فرما رہے, عمر بھی آرام فرما رہے. یہ کون عائشہ؟ فرمایا تمام ازواج مطہرات کا ہماری ماں کا مقام اپنی جگہ, لیکن 9 فضیلتیں مجھے جو ملی وہ کسی ماں کو نہ ملی, کائنات کے اندر کسی عورت کو نہ ملی. فرمایا او لوگوں, کوئی اپنے گود کے اندر بال کھڑائے گی, اور لوگوں کسی کی گود میں اولاد نظر آئے گی, ہر وقت میری گود میں آمنہ کا لال نظر آیا. جب دنیا سے جانے لگے, اما عائشہ کے پسلی سینے اور پیٹ کے درمیان کا جو حصہ ہے, حضور کا سر مبارک یہاں تھا, اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ حضور کے سینے پر تھے. تیسری بات, چبایا ہوا مسواک, منہ کا لعاب, عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ کا لعاب رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک میں تھا. دنیا والوں کو بتا دیا, او دنیا والوں, صدیق کے گھرانے سے بے وفائی نہ کرنا, صدیق کے گھرانے پہ انگلی اٹھے تو کاٹنے میں دیر نہ کرنا, زبان نکلے تو زبان کو گرا باندھنے میں دیر نہ کرنا. خبردار جس دل میں بغض صدیق کا ہو, صدیق کے گھرانے کا ہو, خبردار اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرنا. یہ وہ گھرانہ ہے سب کے احسانوں کی گٹھڑیاں میں دنیا کے اندر کھول کے چلا گیا. ابو قحافہ کے گھرانے, ابو بکر کے احسانوں کی گٹھڑی محمد روزے میں ساتھ لے کے جا رہا ہے. قیامت کا دن ہوگا, کوئی اپنے کیے کا حساب دے گا, میں اللہ سے ابو بکر کی نیکیوں کا حساب لوں گا. ساری دنیا خدا کو حساب دے گی, میں ابو بکر کی نیکیوں کا حساب لوں گا. کہوں گا اللہ تو نے کہا تھا نا کہ ابو بکر کی نیکیوں کا بدلہ قیامت کے دن ملے گا. اللہ آج میں ابو بکر لے کے آیا, بتا اس کی نیکیوں کا بدلہ, اس کے احسانات کا بدلہ کیا. مولانا آپ نے کبھی بچے کو دادے کو دیکھا, کبھی آپ نے نانے کو دیکھا,
پوتے کو کھلاتا پھرتا ہے، پوتا کندھے پر بیٹھا ہوتا ہے، نواسا نانے کے کندھے پہ بیٹھا ہوتا ہے، کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اس کے سرین، اس کے پیچھے اس کی بیگ جو ہوتی ہے نانے کی پشت پر دادے کی پشت پہ ہوتی ہے، اس کے پاؤں دادے کے سینے پہ ہوتے ہیں، اس کے دونوں ہاتھ دادے کے سر پہ ہوتے ہیں۔ ہجرت کی رات کسی نے دیکھا نہیں دیکھا، آسمان کے سارے فرشتوں نے یہ منظر دیکھا، صدیق کے سر کے اوپر ہاتھ تھے، سینے پہ پاؤں مبارک تھے، اور پشت مبارک اللہ اکبر صدیق کے کندھے پہ تھی۔ قیامت کا دن ہوگا، جنت کا دربار پوچھے گا کون سا ٹکٹ ہے، کون سی اکانومی میں ایئر کنڈیشن فرسٹ کلاس میں جانا چاہتا ہے؟ کوئی کہے گا میں احد کی شہادت لے کے آیا، کوئی کہے گا میں کربلا کی شہادت لے کے آیا، کوئی کہے گا میں طائف کی گلیوں کے پتھر لے کے آیا۔ صدیق بتا تیرے پاس کون سی گارنٹی ہے، تیرے پاس کون سا ٹکٹ ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمائیں گے بتا دیکھنا چاہتا ہے کہ سونگنا چاہتا ہے؟ کیا سنگھائے گا؟ کہا اللہ اکبر، میری پشت میرے کندھوں کو سونگ لے۔ آمینہ کے لال کو بٹھا کے غار ثور میں لے کے گیا تھا، 6000 فٹ کی بلندی پہ لے کے گیا تھا، وہ تو غار میں جا کر مزار میں چلے گئے۔ رب اکبر کی قسم آج جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوں، آمنہ کے لال کی خوشبو آج بھی صدیق کے کندھوں سے مہکتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ایسی وفائیں لے کے جاؤ۔ آپ نے میں نے اسلام کے گلشن کو سجانے کے لیے کیا دیا؟ مدرسوں کی دستار بندی کے جلسے ہیں، علماء کرام سارے کے سارے خانقاہوں والے بیٹھے ہیں، اللہ والے بیٹھے، علماء کرام بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر، کسی مدرسے میں 50 بچوں کی دستار بندی، کئی بچیوں کی دستار بندی ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، پگڑیاں سر کے اوپر باندھی ہوئی ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ آپ نے میں کیا آڑ کباڑ دیا تھا جسے ناک بھی صاف نہیں کرنی آتی تھی، جو اوپر کا بٹن نیچے، نیچے کا بٹن اوپر بنا لگاتا تھا۔ اللہ اکبر، ایک شلوار کا پینچا اس کے پاؤں میں، دوسرا اونچا ہوتا تھا، باتھ روم میں جاتا اسے بیٹھنا بھی نہیں آتا تھا، پوٹی پجامے میں کر دیتا تھا، پیشاب پجامے میں نکل دیتا کر دیتا تھا، اسے بھوک لگتی ماں 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 کہتا تھا، پیسوں کی ضرورت ہوتی ابا ابا کہتا تھا، اسے بیٹھنے کا سلیقہ نہیں آیا۔ یہ مدرسے والوں نے دن رات محنت کی، کبھی اس پہ محنت کی، کبھی پڑھایا، کبھی رات کی تاریکیوں میں اللہ کو رو کے دکھایا، کبھی تجھے فون کیا، کبھی مجھے فون کیا۔ مدرسے کے قرآن والے طالب علم کے پاس روٹی کوئی نہیں، ان کے پاس کپڑا کوئی نہیں، ان کے پاس گرم پانی کوئی نہیں، ان کے پاس بستر کوئی نہیں، کہاں 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 دنیا کے اندر جا کر تمہارے لیے ہاتھ پھیلائے۔ آپ نے میرے عزیزو آڑ کباڑ دیا۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو جسے کھڑا نہیں ہونا آتا تھا، جو نماز پڑھتا یوں یوں کر کے دیکھتا تھا، میرے عزیزو جو سجدے کے اندر جاتا تھا کھل کھل کر کے ہنستا تھا، میرے عزیزو اللہ اکبر، جسے سامنے پڑھی ہوئی کتاب کے احترام کا پتہ نہ تھا، اسے پتہ نہیں تھا میں اس قرآن کو کیا پڑھ رہا ہوں، جس قرآن کے لیے آمنہ کے لال لولوہان ہو گئے، بلال کے چمڑے اجڑ گئے، جس کی تلاوت کے لیے ابو بکر کے چہرے پر اتنی مار پڑی کہ چہرے کا حلیہ بگڑ گیا، اس ننھے سے مجاہد کو کیا پتا تھا؟ 3 سال تک خانقاہ کے اندر پڑھا کر محنت کی گئی۔ اللہ اکبر، جب یہ گلشن چمکتا ہوا، مہکتا ہوا، کھلتا ہوا، کھلاتا ہوا ہم نے تمہارے حوالے کیا، حضرت خانقاہ کے اندر پوری دنیا کے اکابرین کو بلایا، ان کے ہاتھ سے سر پہ ہاتھ پھروایا، پھر پگڑی بندھوائی، پھر دعائیں دی، پھر سند دی، پھر امتحان دلوائے، پھر سند دی، پھر جب 4 سال کے اندر کندن بن گیا، جس سینے کے اندر ٹافی کی، سلینٹی کی، لالی پاپ کی محبت لے کے آیا تھا، اس سینے کو اللہ اکبر قرآن کی صندوقڑی بنا دیا۔ اور لوگوں بازاروں کے اندر تمہیں پھرتے نظر آئیں گے، کسی کی جیب میں موبائل نظر آئے گا، کسی کی جیب میں پیسہ نظر آئے گا، کسی کی جیب میں گھڑی نظر آئے گی۔ واہ مدرسہ اور مدرسے کے اندر تربیت کرنے والوں، تم نے ننھے ننھے کے سینوں کو قرآن کی صندوقڑی بنا دیا ہے۔ یہ مدرسے کا طالب جہاں بھی پھرتا ہے اللہ کا قرآن سینے میں لیے پھرتا ہے۔ بس آپ حضرات سے ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہم نے قرآن کا وارث بنا کے آپ کے حوالے کیا، جب ہمارے پاس آپ کا گل چل رہا، ہم نے اس کی پتیوں کا خیال کیا، ہم نے اس کی خوشبو کا خیال کیا، ہم نے اس کے پانی کا خیال کیا، ہم نے اس کی گوڈی کا خیال کیا، ہم نے اس کی کیاری کا خیال کیا۔ جب یہ گلشن خوشبودار ہم نے تمہارے حوالے کیا، تم نے 6 مہینے میں گلشن اجاڑ کے رکھ دیا۔ یہاں درد ہوتا ہے، یہاں جب مدرسے میں قرآن کا وارث قرآن پڑھ کر جانے والا، اس کے بیلوں کا سٹائل بدل جاتا ہے، اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو جاتی ہے، وہ تنگ پینٹ شرٹ پہنو کوئی بات نہیں، لیکن میرے عزیزو پھر باپ کہتا ہے دعا کرو نا جی، کدی نظر لگ گئی، یہ قرآن بھول گیا، اللہ کی قسم نظر نہیں لگی، پکانے والی کے ہاتھوں میں فرق آ گیا، کمانے والی کی کمائی میں فرق آ گیا۔ یہاں پڑھتا رہا، ہائے سبزی کاٹنے والا بھی نمازی تھا،
ترکاری لانے والا بھی نمازی تھا، پڑھانے والا بھی نمازی تھا، اللہ اکبر، اس کا محتمم بھی نمازی تھا، استاد بھی نمازی تھا، تہجد گزار تھے۔ یہ اللہ اکبر، راتوں کے اٹھ کر اللہ کے آگے رو رو کر آنسو جو نکلے تھے اس گلشن کو آباد کرنے کے لیے، اس گلشن کی آبادی میں لگے۔ جب تمہارے حوالے ہم نے گلشن کیا، ایسی بے نمازیوں کے ہاتھ لگے، بہن کے ہاتھ میں آیا وہ بے نمازی، بھائی کے ہاتھ میں آیا وہ بے نمازی، رشتہ داروں کے ہاتھ میں آیا وہ بے نمازی، اللہ اکبر۔ کمانے والے نے اس پر بھی ترس نہ کھایا، ایسی کمائی لے کے آیا، ایک لقمہ کھایا، ایک پارا بھول گیا، دوسرا کھایا، دوسرا بھول گیا، مشتبہ حرام مال کے 30 لقمے کھائے، 30 پاروں کا نور اجڑ گیا۔ اور لوگوں مجھے بتاؤ تو صحیح، آج خان کا سراجیہ میں آنے والوں، ہم نے تو تمہیں دین کا وارث بنا کر، ہم نے تجھے صدیق کی صداقت کا چوکیدار بنا کر، ہم نے تمہاری نسل کو تمہارے حوالے کیا۔ بتاؤ 1 سال کے اندر تم نے اپنی نسل کے گلشن کو کیوں اجاڑ دیا ہے؟ لگتا ہے میرے عزیزوں اور میرے پیاروں، اگر چاہتے ہو ایمان پر خاتمہ ہو، حضرت جی آپ سے معذرت کر کے میں یوں کر کے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، اگر چاہتے ہو کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے تو بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا کھانا چھوڑ دو، بے وضو کے ہاتھ کا کھانا کھانا چھوڑ دو۔ اگر میرے عزیزوں چاہتے ہو ایمان قبر میں ساتھ جائے، پیسہ جائے یا نہ جائے، کفن ملے یا نہ ملے، اللہ آسمانوں سے جنت کے کفن کا انتظام کر دیں گے۔ اگر چاہتے ہو کلمہ میرے ساتھ چلا جائے تو خدا کے واسطے ایسوں کے گھر کھانا چھوڑ دو جن کی کمائی میں شک ہے، اللہ ٹھوک کے کہہ دو نہیں کھاؤں گا، اللہ اکبر۔ خدا پاک کی قسم ہے، ہم تو جلسے میں جاتے ہیں، یہ ایک ہی جھگڑا رہتا ہے، مجبوری کے اندر کھانا پڑتا ہے، کیونکہ جنہوں نے ان چہروں کو دیکھا، ان سے فیض لیا، ان کی دائل کے سامنے اللہ کی محبت کا کشکول لے کے بیٹھے، انہوں نے اللہ سے مانگ مانگ کر اللہ کے محبت کے کشکول کو بھر دیا۔ یقین جانو پھر ڈر لگتا ہے کہ ان سے رابطہ نہ ٹوٹ جائے، ان سے تعلق نہ ٹوٹ جائے، پیر کے سینے سے فیض جو گنبد خضرا سے ڈائریکٹ آ رہا ہے، یہ فیض کہیں ہمارے سے اجڑ نہ جائے۔ اور لوگوں آج جتنا مجمع بیٹھے ہو، نیت کرو، بیوی کی منتیں کرو گے، بیوی کے آگے ہاتھ جوڑو گے، خدا کے واسطے جو کروانا چاہتی ہے کروا، لیکن بے نمازی کے ہاتھ کا مجھے لقمہ نہ کھلانا۔ باسی مال میرے عزیزوں، بدبودار کوئی غذا اندر جاتی ہے، معدے کو اجاڑ کے رکھ دیتی ہے، بے نمازی کے ہاتھ کا لقمہ جاتا ہے، اندر کے دل کے اندر ایمان کی چمک کوئی اجاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ کوشش کرنا میرے پیارو، کوشش کرنا اور میرے پیارو، اللہ اکبر، بہو وہ لے کے آنا، کوشش کرنا بیوی وہ پسند کرنا جس کے کردار میں تمہیں فاطمہ کی جھلک نظر آئے، جس کے کردار میں تمہیں عائشہ کی خوشبو نظر آئے، جس کے کردار میں تمہیں خدیجہ کی خوشبو نظر آئے۔ باقی بھائی نصیبوں کی بات ہے، اللہ اکبر۔ ہمارا تو واسطہ ان سے پڑا جو لال جوڑا پہل کے گھر میں آئی، انہوں نے آتے ہمارے گھر کو جہنم بنا دیا، آتے ہمارے گھر کو قبرستان بنا دیا۔ بھائی بھائی سے نہ مل سکا، یہ بھائی کیسا جو بہل کے سر پہ ہاتھ نہ رکھ سکا، یہ باپ بیٹا کیسا جو ماں باپ کے لیے دعائی نہ لا سکا۔ خدا کے واسطے ایسا تو گھر کا مالی تلاش کرنا، ایسا تو مالی تلاش کرنا جو تمہارے گلشن کو اجاڑے نہ، گلشن کو آباد کرے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، کوئی تقوی والی لے آنا، کوئی دیندار لے آنا، کوئی پرہیزگار لے آنا۔ اللہ اکبر میرے عزیزوں، اللہ اکبر۔ قطب الدین نہ ملتا اگر ماں تہجد گزار نہ ہوتی، وہ علی کلندر، وہ علی کلندر نہ ملتا اگر اس کی ماں حافظ قرآن نہ ہوتی۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ گھر آئے اور ماں سے کہنے لگے میری اماں کا کیا ہوا؟ کہ اماں جان آج تو بغداد، آج تو اجمیر کی نگری میں واہ واہ ہو گئی، جہاں جا رہا ہوں اجمیر کے بابا، اجمیر کا بابا کہہ رہے اماں کتنوں نے کلمہ پڑھا اور کتنوں نے اماں جان اللہ اکبر میرے ہاتھوں پہ توبہ کی۔ ماں رونے لگ گئی۔ کہا اماں رونے کی کیا بات ہے، ہنستی کیوں نہیں؟ کہا بیٹے اگر میرے دودھ میں برکت نہ ہوتی، میرے دودھ میں پاکیزگی نہ ہوتی، دنیا تیرے ہاتھ پر تھوکتی نہ، یہ تو آج توبہ کر لی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج جو پاکیزگی، آج جو طہارت نظر آ رہی ہے، یہ ماں کے بابرکت اور پاک دودھ کی دھاروں کا نتیجہ ہے۔ اے میرے بچے، میں نے کبھی بھی تجھے بغیر وضو کے دودھ نہ پلایا، اے میرے بچے کبھی میں نے بغیر وضو کے دودھ نہ پلایا۔ اللہ اکبر۔ کون ہے؟ حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی اماں جان۔ کون ہے؟ اللہ اکبر۔ فرماتی تھی جب میرا بچہ رویا کرتا، رو رو کے بلک جاتا، فرمایا حالت حیض میں بھی میں نے کبھی بغیر وضو کے اسے دودھ نہ پلایا، حالت نفاس میں بھی میں نے اسے بغیر وضو کے دودھ نہ پلایا۔ جب دودھ پلایا کرتی دو کام میں کیا کرتی، پاکی کے اندر جب دودھ پلاتی، اللہ اکبر، سینے سے میں دودھ پلاتی اور اس کے کان کے اندر درود شریف پڑھ کر قرآن پڑھ کے سناتی۔ اس کا یہ نتیجہ نکلا، دودھ پینے کی برکت سے انسان بن گیا، درود شریف کی برکت سے اللہ نے اسے ولی رحمان بنا دیا۔ حضرت امام شافعی
رحمت اللہ علیہ قرآن پاک پڑھ کے جب واپس آئے، اللہ اکبر، مکہ پاک سے قرآن پاک پڑھ کے واپس آئے تو میرے عزیزوں، ماں گاؤں کے باہر کی حدود میں بیٹے کو لینے چلی گئی، خالہ اور ماں دونوں بکل چہرے پر ڈال کے کپڑا ڈال کے لینے کے لیے چلی گئی۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ اونٹ پر سوار ہو کے آ رہے، 3 اونٹ آگے آگے چل رہے ہیں جن کے اوپر ساز و سامان لدا ہوا تھا، کپڑے تھے، ہدیے تھے، لے کے آ رہے۔ اماں نے دور سے دیکھا کہ جب میں نے بھیجا تھا ایک کرتے کے اندر بھیجا تھا، اتنا ساز و سامان کہاں سے لے کے آیا؟ اماں نے رخ موڑا اور یوں کر کے اپنے منہ پر چادر ڈالی اور چھپ کے بیٹھ گئی۔ خالہ کہنے لگی، اے میری بہن، کیا بات ہے، بیٹے کا استقبال کیوں نہیں کرتی؟ فرمایا، میں نے تو قرآن کا وارث بننے بھیجا تھا، یہ دنیا کا وارث بن کے کہاں سے آ گیا؟ لگتا ہے میری دعا کہیں اٹک گئی، میری دعا آسمانوں پہ نہ گئی۔ حضرت امام شافعی آئے، اماں کو سلام کیا، اماں نے منہ پھیر لیا، ادھر سلام کیا، اماں نے ادھر منہ پھیر لیا۔ جب امام شافعی سلام کرتے، ماں کہتی میں تیرے سلام کا جواب نہیں دوں گی۔ خالہ اماں بولتی کیوں نہیں؟ کہ بیٹے وہ تو کہہ رہی ہے میں نے تجھے قرآن کا وارث بنانے بھیجا تھا، تو دنیا کا وارث بن کے کہاں سے آیا؟ یہ 3 اونٹوں پر سامان مانگ کے لایا، اللہ اکبر، چلنا اکٹھا کر کے لایا، ہدیہ کے لے کے آیا۔ کہنا اماں، جس دن میں نے قرآن پاک ختم کیا، اہل علاقہ نے میری محبت، اللہ کی قرآن کی محبت میں کسی نے کپڑے دیے، کسی نے جوتا دیا، کسی نے پیسے دیے، کسی نے اناج دیا۔ اللہ اکبر، اماں اب تو مان جا، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو قرآن پڑھا اسی قرآن کی قسم ہے، اماں میں نے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا کہ اگر مجھے بیٹے اپنا چہرہ دکھانا چاہتا ہے اور میرا چہرہ دیکھ کر دعائیں لینا چاہتا ہے، جب تک اس مال کو علاقے والوں پہ صدقہ نہیں کرے گا تیری ماں تجھے منہ نہیں دکھائے گی۔ رب اکبر کی قسم ہے۔ اور لوگوں، تربیت ماں باپ سے ہوتی ہے، پیسے سے نہیں ہوتی۔ معذرت کے ساتھ ماں باپ نے مکان بنانا شروع کر دیے، اولاد کی تربیت کرنا چھوڑ دی۔ ہاتھ جڑوا لو، پیر پروا لو، پگڑیاں پیروں میں رکھوا لو، خدا کے قسم مال ساتھ نہیں جائے گا، مکان ساتھ نہیں جائے گا، تمہاری نسل کی کارکردگی کی پروگرس تمہارے ساتھ جائے گی۔ ایسے تو کچھ 2-4 اپنے پیچھے چھوڑ کے چلے جاؤ جو تمہیں رات کی تاریکیوں میں یاد کریں اور یوں کر کے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائیں اور ان کے آنسوؤں کو دیکھ کر اللہ کو تیری میری قبروں کے اوپر ترس آ جائے۔ اور چھوڑو، ایسے 2 اولاد تیار کر کے چلے جاؤ جنہیں ہمارے جنازے کی دعا آتی ہو۔ کتنی مولانا پیر جی بد نصیبی کی بات ہے، 4 بچے باپ کے جنازے کے پیچھے کھڑے، سارے محلے والے جنازہ پڑھ کے چلے گئے لیکن بیٹوں کو جنازے کی دعا ہی کوئی نہیں آ رہی ہے۔ ہم تمہارے سے کچھ نہیں مانگتے، کوئی مطالبہ نہیں، نہ پیسوں کا نہ کپڑوں کا کوئی مطالبہ نہیں، ہماری میتوں کی ذمہ داری قبول کر لو، ہمارے غسل کی ذمہ داری قبول کر لو، جب مر جائیں ہمیں غسل تم نے دینا، پاک تم نے کرنا ہے۔ او میرے بچوں، اپنے بچوں سے کہا کرو اگر ہم مر جائیں تو اپنی حلال کمائی سے کفن دینا ہے۔ او میرے بچوں، جنازہ اٹھانا ہے، قرآن پاک اتنا پڑھ کے سنانا کہ فرشتے بھی رحمت والی چادر لے کر جنازے والی چرپائی پہ آ جائیں۔ وہ میرے بچوں، جب جنازے کا وقت پڑھانے کا ہے تو کہنا صفے بناؤ، آج شیخ الحدیث جنازہ نہیں پڑھائے گا، مرے ہوئے باپ کا بیٹا جنازہ پڑھائے گا۔ جب جنازے کے لیے اللہ اکبر کہے گا، ایک آنسو یہاں سے نکلے گا، ایک آنسو یہاں سے نکلے گا اور دعا پڑھ کے کہے گا اللہ یہ میرا نمازی نہیں، یہ میرا ابا ہے، جہاں تک میرا اختیار تھا میں نے کر دیا، باقی تو جانے تیرا کام جانے۔ اگر تیرا ایک آنسو اللہ کی محبت میں باپ کے لیے آنکھ سے نکل گیا، سلام بعد میں جنازے کا پھیرے گا، اللہ تیرے باپ کو چرپائی سے اٹھا کے سیدھا جنت الفردوس میں پہنچائے گا۔ روزانہ مولانا عبد الغفور صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ ٹیکسلا والے میرے عزیزوں، میں رات کو 1:30 بجے سے ملنے کے لیے، جب یہ اپنی حیاتی میں تھے میں رات کو 1:30 بجے سے ملنے کے لیے گیا، مفتی حسن صاحب مل کے نکلے، میں اندر چلا گیا، اللہ اکبر، ان کے بیٹے صاحبزادہ زکریا صاحب نے تعارف کرایا، یہ عبد الحنان صدیقی ہیں، اللہ اکبر، بہت بڑا خطیب ہے، یوں کرتا ہے جیسے مولانا فرما رہے تھے، او لوگو خدا پاک کی قسم میں جان کے رویا کوئی نہیں ورنہ مجھے رونا بہت آ رہا تھا، اے اللہ میں ہوں نہیں لیکن ان کے گمان کے مطابق اللہ مجھے ایسا منا دے ورنہ قیامت کی اللہ کئی جبڑے میں ہاتھ نہ ڈلوا لے۔ اور کہ عبد الحنان خان کا سراجیہ میں نقیب محفل نے تیرا تعارف کرایا تھا، تیرے اندر کچھ بھی نہیں تھا، تو گد کا گو کا ڈھیر تھا، بتا یہ القاب کیوں لگوائے تھے؟ اور لوگوں روٹی کپڑے کا حساب بعد میں ہوگا، پہلے یہ حساب دیتے دیتے جان پس جائے گی، اور لوگوں بھی اس قابل نہیں ہے۔ اللہ والو، رات کی تاریکی میں روزانہ آپ اللہ سے ملاقات کرتے ہو، کبھی ملاقات کرتے ہو فقیر کا نام آ جائے تو ہاتھ اٹھا کر فقیر کے لیے دعا کر دینا، تیرے آنسو نکل جائیں گے، ہمارا کام بن جائے گا، تیرے ہاتھ اٹھ جائیں گے اللہ والے، ہمارا کام بن جائے گا۔ اور میرے پیارو، پیر سے کرامت لینے نہ آیا کرو، پیر سے فیض لینے کے لیے آیا کرو، دعائیں کروایا کرو۔ کچھ دھرتی کے اوپر ایسے لوگ ہیں جو اشاروں میں کام کروا لیتے ہیں۔
کئی مرتبہ آپ نے حضرت بہلول دانا کا واقعہ سنا ہوگا، پھر سن لو اشاروں میں کیسے بات ہو جاتی ہے۔ وہ میرے عزیزوں مٹھائی والی دکان سے مٹھائی کھائی بہلول نے، پھر معشوق کے چکر میں عاشق نے بہلول کے منہ پہ تھپڑ مار دیا۔ مولانا میں کافی دیر بہلول رحمت اللہ کے مزار پہ کافی دیر بیٹھ کے آیا، اب میں نے دعا کی، یا اللہ جو نسبتیں، جو اللہ آپ نے اس کو سادگی دی تھی، اللہ جو نسبت کا نور دیا تھا، اللہ وہ نور اللہ مجھے ان کے صدقے نصیب فرما۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ میں گیا، حضرت سری سختی کی قبر پہ میں گیا، حضرت جنید بغدادی کی، حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ، شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ، پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، پتہ نہیں کتنے اقام، حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، پیران پیر عبد القادر جیلانی، اللہ اکبر، ان کی قبروں پہ جانے کا اللہ اکبر موقع ملا۔ اللہ کی قسم ایسے لگ رہا تھا جیسے 2.5 ٹن کا بلکہ 4 ٹن کا اے سی چلتا ہے، اس کی جالیوں سے جیسے ہوا آتی ہے، اللہ والوں کی قبروں سے ایسی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی تھی، لگ ایسے رہا تھا جیسے مٹی کا ڈھیر ہے، لیکن دکھائی دے رہا تھا کہ جنت کے کسی کونے کے اندر آرام فرما رہے ہیں، آمنہ کے لال کی شفاعت کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، مارا عاشق معشوق دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، بہلول رحمت اللہ علیہ مٹھائی کھا کر آگے چلے، کسی مٹھائی والے نے مٹھائی کھلوا دی، آگے چلے، آپ کا پاؤں زمین کے اوپر آ گیا، کیچڑ تھا، گارا تھا، پاؤں کیچڑ میں آیا، میرے لاڈلو میرے پیاروں، کیچڑ کے کچھ چھینٹے اڑے اور میرے عزیزوں اس معشوق کے جو عاشق کے ساتھ بیٹھی تھی اس کے کپڑوں کے اوپر گرا۔ اللہ غصہ آیا، حضرت بہلول کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا، اندھا ہے دیکھ کے چل، تجھے نظر نہیں آتا۔ اللہ اکبر، جن کی ہر وقت ادا اللہ اللہ ہوتی ہے، وفا اللہ اللہ ہوتی ہے، صدا اللہ اللہ ہوتی ہے، دنیا کو نے کوئی غم کوئی فکر نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ آپ کے میرے مزاج کو ایسا بنا دے، دنیا کی پہچان کرنے والے بہت ہیں، اللہ اپنی محبتوں کی پہچان نصیب فرما دے، دنیا کے اندر یاری کی آفر کرنے والے بہت ہیں، کئی زمین پر ایسے ہوں گے جن کو آفر اللہ کر رہے ہیں، میرے سے یاری لگائے گا، میرے سے محبت لگائے گا، آ جاؤ میرے لاڈلو، یہ خانقاہ 4 دیواری نہیں ہے، یہ اللہ کی محبت کے چشمے ہیں، آ جاؤ کسی گھاٹ لگ کر 2-4 گھونٹ پی جاؤ، انشاءاللہ قیامت کے دن اس کا فیض پاؤ گے۔ اللہ اکبر، حوض کوثر پہ کھڑے ہو کے دیکھو گے، اللہ اکبر، کون سے جام سے اب سیراب ہو کے آئے۔ بہلول رحمت اللہ علیہ کے منہ پہ تھپڑ لگا، یوں کر گیا آسمان کی طرف دیکھا، واہ مالکا، اب حال میں تیرے سے راضی، پیچھے کھانے مٹھائی کھلوائی یا تھپڑ پڑوائے، اے اللہ اگر تو خوش تو میں بھی خوش۔ اگلا قدم پڑا، پیچھے سے چیخنے کی آواز آئی، پیچھے مڑ کے دیکھا، جس نے تھپڑ مارا تھا وہ زمین پہ کروٹیں بدل رہا تھا، اور جس کے لیے تھپڑ مارا تھا وہ ہاتھ جوڑ کے آگے آ گئی، اے بہلول خدا کے واسطے معاف کر دے، پتہ نہیں کس وجہ سے تیرے منہ سے بد دعا نکلی، تیرے چہرے پر تھپڑ کا ساڑ ہے، میں معافی مانگتی ہوں، یہ زمین پہ لیٹا ہے، اپنی بد دعا واپس لے لے، اس کے حق میں اللہ کو منا لے۔ فرمایا قسم اللہ کی ہم نے تو اسے بد دعا کوئی نہیں دی۔ فرمایا پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے اچھا پوچھ کے بتاتا ہوں، یوں آسمان کی طرف دیکھا، دیکھ کر مسکرانے لگے، کہا ہو بات سمجھ میں آ گئی، ایک یار تیرا ایک یار میرا۔ اللہ اکبر، تیرے یار کو تکلیف پہنچی، تجھے غصہ آیا، تجھے تکلیف پہنچی، تیرے یار کو غصہ آیا، تیرے یار نے میرے منہ پہ مار دیا، مجھے تکلیف پہنچی، میرے یار کو غصہ آیا، میرے یار نے تیرے یار سے بدلہ لے لیا۔ من کان للہ کان اللہ لہ۔ او لوگو، دنیا کے در چھوڑ دینا، اس کا در نہ چھوڑنا، اس کا در نہ چھوڑنا، اللہ کا در نہ چھوڑنا۔ آخری باتوں میں ایک بات یاد آ گئی، یہ فقیر اپنا سبق سناتا ہے، حضرت دعا بھی دینا، سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرنا، اللہ اس سبق کو قبر تک یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھاولپور کے اندر خان کا اجتماع تھا، شیخ یاسین صدیق صاحب میرے گھٹنا پکڑ کے بیٹھ گئے کہ عبدالحنان ترس کھا، تیری ٹانگ سے چلا نہیں جاتا، عبدالحنان سردی کے موسم میں تو گھر بیٹھ جا، دھند کا موسم ہے، عبدالحنان دن رات پھرتا ہے روتا ہے، ہمیں تمہارے پہ ترس آتا ہے، مولوی سی ریسٹ کر لو۔ میں نے کہا حضرت جی آپ میری بات سنو کا کیا؟ میں نے کہا آپ کا حکم سر آنکھوں پر آرام کر لوں، جو بول آپ یہاں بول رہے ہو یہ بول قیامت کے دن اللہ کے سامنے بول دے نا، جب کہ عبدالحنان گوجے کملے ہو گندے چوڑے
کیا لے کے آیا؟ مولانا یاسین صاحب آپ آ جانا کہ اللہ میں گواہ ہوں یہ تیرے دین تیرے قرآن کے لیے تھک جایا کرتا تھا، دھکے کھایا کرتا تھا، ہم اسے کہتے تھے آرام کر لے آرام کر لے، یہ اپنے آپ کو تیرے دین کی ترقی کے لیے بے آرام کرتا تھا، ہم گواہ ہیں۔ مولانا تیری وہاں زبان سے دو بول نکل جائیں گے، تیری گواہی مل جائے گی، خدا کے دربار کے اندر میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ کوشش کرنا راول پنڈی کے روشن ضمیروں، کوشش کرنا راول پنڈی کے روشن ضمیروں، کسی مظلوم کا آنسو اپنے ساتھ لے کے نہ جانا۔ چرپائی کو کندھا دینے والے، کلمہ شہادت کے نعرہ لگانے والے ہو، کسی کو ایسا نہ ساتھ لے کے جانا جو اپنی چادر اپنا رومال اپنے منہ دے کے تمہاری طرف دیکھ کے ہنس رہا ہو، اچھا اب مزہ آئے گا، اب پتہ لگے گا۔ فرشتے قبر میں چاروں طرف سے گھیر لیں گے، کہیں گے او حساب کتاب تو بعد میں لیں گے، پہلے تیرے جنازے کے ساتھ چل رہا تھا اور کلمہ شہادت کے نعرے سن کے تیری چرپائی کو دیکھ کے ہنس رہا تھا اور کہہ رہا تھا اب پتہ لگے گا، بتا اس کو کون سے چوک میں کھڑا کر کے ذلیل کر کے آیا ہے، بتا اوے کو لوگوں کوشش کرنا، کفن ملے یا نہ ملے گزارا ہو جائے گا۔ او لوگوں کسی کا حق ساتھ قبر میں نہ لے کے جانا، کسی مظلوم کے آنسو لے کے نہ جانا، قبر کے اندر گزارا تو دور کی بات ہے، خدا کی قسم ایک رات کے لیے کفن بچانا بھی مشکل ہو جائے گا، سادے جانا۔ او میرے پیارو، او میرے لاڈلو، اللہ اکبر اللہ اکبر، اگر زیادتی ہو جائے تو معاف کرنے میں، معافی مانگنے میں دیر نہ کرنا، اگر کوئی زیادتی کر دے تو اس سے میرے عزیزوں معافی مانگنے میں دیر نہ کرنا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک غزوے کے موقع پہ بیٹھے، ایک صحابی لوہے کی زرہ پہنی ہوئی، جہاد والے جوتے پہنے ہوئے، جنگ والے جوتے پہنے ہوئے، دوڑتا ہوا جا رہا ہے، حضور کے پاؤں پہ پاؤں آ گیا، آپ کو تکلیف پہنچی، لوہے کا جوتا جس کے نیچے لوہا لگا ہوا تھا رحمت والے نبی کے پاؤں پہ آیا، آپ نے کہا اللہ اکبر، چھڑی مبارک پاس پڑی تھی، وہ دوڑتا ہوا گزرا، آپ نے یوں کر کے چھڑی اٹھائی، یوں ہلکی سی مار دی، او جاتا نہیں، دیکھ کے چل، تجھے نظر نہیں آ رہا، تو نے میرا پیری مچل دیا، وہ پیری تو نے میرا مسل دیا، اللہ اکبر، وہ یوں کر کے پاؤں میرے عزیزوں اوپر لے کے کھڑا ہو گیا۔ دوسرا کہنے لگ قدم رکھتا کیوں نہیں؟ کہ یہ قدم حضور پر انجانے میں آپ کے پاؤں پہ آ گیا، ڈر لگتا ہے زمین پر یہ قدم رکھوں کہ زمین میرے قدم کو نگل نہ لے۔ ساری رات روتا رہا، اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے جان بوجھ کے نہ کیا۔ فجر کی اذان ہوئی، حضور علیہ السلام کی طرف سے پیغام آیا، اس صحابی کو حضور بلا رہے ہیں جس نے کل حضور کے پاؤں پہ پاؤں رکھ دیا تھا، کہنے میری چیخیں نکل گئی، جبرائیل پتہ نہیں میرے لیے کون سی سزا لے کے آ گیا۔ اللہ اکبر، اچانک حضور کے پاؤں پہ پاؤں آیا، وہ ساری رات سو نہ سکا، ہم نے پورے دین کا جنازے نکال دیے، پتہ نہیں ہمیں کیسے نیند آ رہی ہے، پتہ نہیں اندر مرغے کیسے جا رہے ہیں، پتہ نہیں دم بخت کیسے جا رہے ہیں۔ او لوگوں، نسل ہائے میری کتنی بڑی بدنصیبی، مولانا مدتیں ہو گئی، لوگ پیسے کی آوازیں لگاتے جا رہے ہیں، کوئی کلمہ پڑھتا جاتا ہوا نظر ہی کوئی نہیں آ رہا ہے، دیندار بھی بغیر کلمے کے دنیا سے جا رہے ہیں۔ خدا کے واسطے او لوگوں، رات کی تاریکی میں اندھیرے میں بیٹھ کر بتیاں بند ہو جائیں، بچے سو جائیں، مرغیوں کی ککڑو کڑو بھی، چڑیوں کی چہ چہ بھی بند ہو جائے، بچوں کی رو رو بھی بند ہو جائے، بیوی بھی بے سود ہو کے سو جائے، تو چپکے سے مصلی بچھا کے کسی کونے میں بیٹھ جانا کہ اللہ اوقات نہیں تیرے پاس آنے کی، تیرے سامنے کھڑے ہونے کی، لیکن موت ہے، اے اللہ اس قابل تو بنا دینا کہ موت کے بعد تیرے سامنے کھڑا ہو جاؤں، اے اللہ اس قابل تو بنا دینا کہ مرنے سے پہلے تیرے سے صلح کر کے آ جاؤں، اے اللہ کلمہ طیبہ پڑھا دینا، کلمہ طیبہ کی توفیق عطا فرما دینا۔ او لوگوں، کچھ ساتھ جائے یا نہ جائے لیکن ایمان ساتھ لے کے جانا، کلمے کی دولت ساتھ لے کے جانا۔ حضور کے دربار میں آ گئے، ہاں بھائی پاؤں پہ پاؤں رکھا تھا، حضور معاف کر دے میرے سے غلطی ہو گئی، فرمایا رکھا تھا، جی رکھا تھا، اللہ کے نبی معاف کر دینا معاف کر دینا۔ دنیا نے نظارہ ہی کچھ اور دیکھا، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پیاری پیاری شفقت بھری نگاہیں اٹھائی اور اٹھا کے فرمایا اللہ اکبر، پتہ ہے میں نے تجھے کس لیے بلایا؟ اس لیے نہیں بلایا کہ تو میرے سے معافی مانگے، بلکہ کل غصے میں تیرے جسم پہ چھڑی لگ گئی تھی، آج اس لیے بلایا کہ اللہ کا نبی تیرے سے معافی مانگ رہا ہے۔ صحابہ کی چیخیں نکل گئی کہ یا رسول اللہ یہ کیا، کہ میں تیرے سے معافی مانگ رہا ہوں، کر دے نا معاف، کہ یا رسول اللہ بس ہو گئی، کر دے نا معاف۔ اللہ اکبر، جب واپس میں مسکراہٹیں ہو گئی، فرمایا میرا بلال کا جی آمنہ کے لال، کہ ذرا میری 60 اونٹنیاں لے کے آ اور اس کو لا کے دے دے، اس صحابی نے میں محمد کو معاف کر دیا ہے۔ اور میرے پیارو یہ اخلاق کون، اور مولا میں خدا کی قسم اتنا دل جلتا ہے،
علماء اکرام فتویٰ نہ لگانا، جب موبائل کی فیس بک کال کو، جب یوٹیوب دیکھو، ایک دوسرے سے لڑتے نظر آتے ہیں۔ کوئی محبت والی بات کرے تو کبھی اس کو قادیانی کا چاہنے والا، کبھی میرے عزیزوں مرزائیوں کا چاہنے والا۔ نہیں، وہ لوگوں، امت کا ایک مخصوص طبقہ ہے ازل سے لے کر اب تک جن کی ڈیوٹی لگتی رہے گی کہ لوگوں میں پیار کی باتیں کرتے رہیں گے اور اس نبی کی محبت کا پرچار کرتے رہیں گے جس کے بارے میں کہنے والا کہہ کے چلا گیا، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کے پھول برسائے۔ میرے عزیزو، دنیا کچھ بھی کہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت والا دامن نہ چھوڑنا۔ اللہ کی قسم اسی میں کامیابی ہے، اسی میں میرے عزیزو دنیا آخرت کی بقا کامیابی ہے۔ آخری بات وضاقتہ، ہم ختم نبوت کے اللہ ہمیں چوکیداری نصیب فرما دے، صحابہ کی عزت کی چوکیداری نصیب فرما دے۔ بحیثیت امتی ہونے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو، سیرت کو عام کرنا چاہیے۔ وضاقتہ میں حضور کا تابعدار ہونا چاہیے۔ وضع کیا ہے ہمارا لباس اور قطع کیا ہے ہماری کٹنگ۔ آج 500 روپیہ دے کر بال کٹاتے ہو، وہ تینوں طرف میرے عزیزو اللہ اکبر بشیل پھیر دیتا ہے اور سر کے اوپر بالوں کا کپا سا بنا دیتا ہے۔ یہ تو نصارہ کی علامت ہے، یہ تو نصرانیوں کی کٹنگ ہے، محمدی کٹنگ۔ یا تو تینوں طرف سے بال برابر کٹواؤ، یا سر مبارک کو گنجا کرو، یا زلف مبارک رکھو۔ یہ آمنہ کے لال کا طریقہ ہے۔ آپ نے فرمایا داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں کٹاؤ۔ اللہ اکبر، ایسی مونچھیں بڑی نہ ہو کہ پانی کے گلاس میں، سالن کی پلیٹ میں روٹی کھاتے ہوئے سالن جل کو لگے، ایسی مونچھیں رکھنے سے حضور نے منع فرمایا۔ داڑھی بڑھاؤ، سر کے بالوں کو اوپر تک لے کے جاؤ۔ 2 کام عورتیں کریں، 2 کام مرد کریں، میری مائیں بہنیں 2 کام یہ کریں، اللہ اکبر، ایک چہرے پر حجاب ڈالیں اور دوسرا کھلا لباس پہنیں تاکہ پتہ نہ لگے یہ شادی شدہ ہے یا بغیر شادی شدہ ہے۔ مرد 2 کام کریں، شلوار ٹخنوں سے اونچی رکھیں اور اپنی داڑھی کو بڑھائیں۔ انشاءاللہ اگر اس اتباع کے ساتھ جاؤ گے تو ارجعی الی ربک راغیۃ مرغیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی کہہ کے استقبال کیا جائے گا۔ کرتے ہو نیت انشاءاللہ سارے کرتے میرے عزیزو، اپنے کردار کو نکھاریں گے، آسمان کے سورج سے زیادہ چمکدار بنائیں گے۔ کون کون بنائے گا میرے بھائیو؟ داڑھی شریف کو بڑھاؤ گے اور اپنی کٹی کو سنت کے مطابق کرو گے، شلوار ٹخنوں سے اونچی رکھو گے۔ یہی خانقاہ کا چشمہ ہے، یہی خانقاہ کا پانی ہے جو لوگوں کے دلوں کو سراب کرتا ہے۔ میرے عزیزو، میں کہنا تو نہیں چاہیے، اکابرین میرے پاس بیٹھے ہیں اور میری سرپرستی فرما رہے ہیں، انہی کی دعاؤں اور انہی کی نگاہوں کی برکت سے اللہ نے مجھے کچھ کہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ کیا خیال ہے؟ آج موڈ روٹ نہیں ہے، آج کھلا کھلا موڈ ہے۔ اس کی رحمتیں کئی مرتبہ آ کے واپس جا رہی ہیں، فرشتے بار بار وہ ہمارے دامن کو اس کی رحمتوں کے ساتھ بھر رہے ہیں۔ رب اکبر کی قسم ہے، تمہاری آنکھ سے آنسو نکلا اور تمہارے منہ سے جو سبحان اللہ درود شریف نکلا، کب سے فرشتے لے کے آسمانوں پہ پہنچ گئے ہیں۔ یہ آنسو پتہ نہیں اللہ نے قبر کی آگ، جہنم کی یا قبر کی آگ میں ڈال دیے، کیا پتہ۔ ادھر زمین پر ہم نے معافی مانگنے کا فیصلہ کیا۔ انہی کی دعاؤں اور انہی کی نگاہوں کی برکت سے اللہ نے مجھے کچھ کہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ کیا خیال ہے؟ آج موڈ روٹ نہیں ہے، آج کھلا کھلا موڈ ہے۔ اس کی رحمتیں کئی مرتبہ آ کے واپس جا رہی ہیں، فرشتے بار وہ ہمارے دامن کو اس کی رحمتوں کے ساتھ بھر رہے ہیں۔ رب اکبر کی قسم ہے، تمہاری آنکھ سے آنسو نکلا اور تمہارے منہ سے جو سبحان اللہ درود شریف نکلا، کب سے فرشتے لے کے آسمانوں پہ پہنچ گئے ہیں۔ یہ آنسو پتہ نہیں اللہ نے قبر کی آگ، جہنم کی یا قبر کی آگ میں ڈال دیے، کیا پتہ۔ ادھر زمین پر ہم نے معافی مانگنے کا فیصلہ کیا، عرش بری پر انہوں نے پہلے فیصلہ کر دیا، فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ بندے کیا رکھے گا؟ تو نے معافی مانگ کے دکھائی، میں نے گناہوں کو معاف نہیں کیا بلکہ گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیا۔ تو میرے عزیزو، اللہ اکبر، ماں کا موڈ اچھا ہو، باپ کا موڈ اچھا ہو، پیر کا موڈ اچھا ہو، استاد کا موڈ اچھا ہو، نوکر کے سامنے مالی کا موڈ اچھا ہو تو نوکر ہنستا اپنی میرے عزیزو اپنی ڈیمانڈ پیش کر دیتا ہے۔ پیر کے سامنے وہی ہنس پڑتا ہے، ماں باپ کتنے بھی سخت ہو، اگر ماں باپ ہنس کے دکھائیں تو بیٹا ڈیمانڈ کر دیتا ہے۔ آج اس کی رحمتیں ہنس کے ہمیں دیکھ رہی ہیں، تو آج اپنی ڈیمانڈ پیش کر دو، اے اللہ مجھے ایسا بنا جیسا ماں چاہتی ہے ویسا نہ بنا، جیسا ابا چاہتا ہے ویسا نہ بنا۔ اللہ مجھے کردار میں نکھار میں ویسا بنا دے جیسا تو چاہ رہا ہے۔ اے اللہ میں تیرے سے مال نہیں مانگتا، میں تیرے سے مکان نہیں مانگتا، اے اللہ میں تیرے سے تجھے مانگتا ہوں، تو مل جائے اللہ۔ اپنی محبت مجھے دے دے، میری دل کی پیاس ہو، میری دل کی پیاس کو اپنی محبتوں کے جام پلا دے۔ اللہ یہ آگ کبھی اولاد کے لیے، حضور دنیا کے لیے نہ روئے
روئے، جب بھی روئے تیری محبت کے لیے، تجھے پانے کے لیے روئے۔ ہمارا کام ہے رات کے پڑوس میں روزے مبارک کی چھاؤں میں قبر دے دینا، ایمان کی سلامتی کے ساتھ بلانا، اللہ اللہ جنت میں ہمیں یاقوت کے موتیوں کا محل نہیں چاہیے، اللہ ہمیں جنت کے اندر اللہ اکبر مشک و عنبر زعفران کی دھوڑی نہیں چاہیے، وہ تو ملے گی۔ اے اللہ فقیر کی اور اس فقیر کو سننے والوں کی خواہش ہے، اے اللہ جنت میں مکان دینا، پڑوس مصطفیٰ کا دینا، اہل بیت کا محلہ دینا، صحابہ کی گلیاں دینا، نور اللہ نور ہو جائے گا۔ جب تیری طرف دیکھے تو مسکرانے لگ جائے، جب تو ہماری طرف دیکھے اللہ تو مسکرانے لگ جائے۔ 3 مرتبہ زور سے اللہ کے دربار میں کہہ دو، اپنے گناہوں کو سامنے رکھ، اپنے گناہوں کو گر گر کر اس کی رحمتوں کو سامنے رکھ کر 3 مرتبہ زور سے کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، 1 مرتبہ آنکھیں بند کر کے کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ ہماری توبہ قبول فرماوے اور اللہ دین کی طرف ترقی عطا فرماوے، اور دنیا کی ضروریات ہیں وہ بھی اپنے خزانوں سے بے حساب پوری فرماوے، آمین آمین بجاہ نبی کریم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔